الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ایک مثال بہت زیادہ مشہور ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ یہ مثال میں نے اپنے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سے بار بار سنی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب یہ مثال دیا کرتے تھے، یہ کہاوت سنایا کرتے تھے، تو اس کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، جب خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے تو یہ انسان تو خربوزہ کھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان دوسرے انسان کے اثرات کو ضرور قبول کرے گا۔ جو انسان جیسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے اٹھے گا، جیسے لوگوں کو اپنا یار اور اپنا دوست اپنا محبوب بنائے گا، اس کے اثرات اس کے اندر ضرور آئیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو دوست بنایا اور وہ بری عادات بری خصلت والا ہے، اس کے اندر غلط عادتیں ہیں، گناہ کی عادتیں ہیں، تو تھوڑے دن کے بعد میں ہمارے اندر بھی وہی بری عادات اور وہی گناہ کی عادات پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے کسی اچھے انسان کو اپنا دوست بنایا تو دھیرے دھیرے اس کی اچھائی کے اثرات ہمارے اندر بھی منتقل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے دوست کو بنانا چاہیے کہ ہم کیسے انسان سے دوستی کرتے ہیں۔ اور اچھی صحبت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بعض مرتبہ تھوڑی سی ذرا دیر کی صحبت بھی ملتی ہے تو وہ بھی رنگ دے آتی ہے۔ یہ واقعہ بھی میں نے اپنے شیخ حضرت ہردوئی سے بار بار سنا کہ ہمارے اکابرین میں، ہمارے بڑے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت کو انتقال کو بھی 100 سال سے تقریباً زیادہ ہو گئے، لیکن آپ آج بھی اگر علماء کے سامنے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا نام لیں اور ان کے حوالے سے کوئی بات نقل کریں تو کوئی عالم ایسا نہیں کہ ان کی بات کے سامنے اپنا سر نہ جھکا دے۔ کتنے ہی بڑے درجے کا عالم ہو، آج بھی حضرت کا نام سنتے ہی عظمت اور احترام سے سر جھکا دیتے۔ اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ۔ تو ہمارے حضرت کی واقعہ بھی بار بار سنایا کرتے تھے کہ حضرت گنگوئی جب فارغ ہو کر کے آئے اور گنگو کے اندر حضرت نے علم حدیث کا درس دینا شروع کر دیا، حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، تو ملک کے کونے کونے سے لوگ آ کر کے حضرت سے استفادہ کرتے تھے اور علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے، اور حضرت کی شہرت تھی علم حدیث کے سلسلے میں پورے ہندوستان کے اندر۔ تو گنگو کے اندر تو حضرت کے علم حدیث کی شہرت تھی، اور تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاہ کی شہرت تھی۔ حاجی امداد اللہ صاحب کون ہے؟ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی شیخ ہیں، جن کا نام بار بار آپ حضرات سنتے ہیں، حضرت تھانوی، تو یہ ان کے بھی شیخ ہیں۔ تو تھانہ بھون میں اس وقت میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی شہرت تھی، خانقاہ کے اندر لوگ آتے تھے اور حضرت سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت گنگوئی کو خیال آیا کہ بھائی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اتنے میرے
طلبہ ہیں اور اتنا علم دین حاصل کرنے والے ہیں مجھ سے، چلو تھانہ بھون بھی چل کر کے دیکھا جائے کہ وہاں خانقاہ کے اندر آخر کیا ہوتا ہے جو لوگ اتنا خانقاہ جاتے ہیں اور اس کی اتنی شہرت ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی بہت مصروف آدمی تھے، تھوڑا سا وقت نکال کر حضرت نے سوچا لاؤ چلو تھانہ بھون چلتے ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات کر کے آئے۔ گئے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کرنے کے بعد میں اجازت چاہیے کہ حضرت اب میں اجازت چاہتا ہوں جانے کی، کیونکہ مجھ کو پڑھانا بھی ہے جا کر کے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید دل چاہتا تھا کہ تم تھوڑے وقت ہمارے پاس رک جاؤ، یہاں بھی تھوڑا رک جاؤ۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ حضرت کیونکہ میرے یہاں پر بہت سارے تلامیذ ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں، ان کو مجھ کو پڑھانا ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو کہا کہ اچھا اور بھی زیادہ نہیں تو کم سے کم 1-2 دن ہی رک جاؤ، 1 رات ہی رک جاؤ۔ تو حضرت گنگوہی کو خیال آیا کہ اتنے بڑے بہرحالی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور مجھ سے فرما رہے ہیں رکنے کے لیے، چلو 1 رات رک جاتے ہیں، کیا بات ہے، صبح چلے جائیں گے، صبح جا کر تو پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو علم تو تھا ہی اور اپنے وقت کے بڑے اور جید علماء میں سے تھے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں خانقاہ میں رکنے کے لیے، میں رک تو جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط رہے گی۔ فرمایا حاجی صاحب نے کہ کیا بتاؤ؟ کہا کہ یہ جو آپ کے یہاں خانقاہ کے اندر لوگ ذکر کرتے ہیں نا آدھی رات کو اٹھ کر کے، اور یہ تہجد وہجد جو پڑھتے ہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تہجد وہجد مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی، مطالعہ کرنے والا آدمی، میں تو کتابوں کے اندر محنت کرتا ہوں اور بس اپنا پڑھاتا ہوں، تو یہ اگر میں یہاں رکوں گا رات کو تو یہ آپ کی آدھی رات کو اٹھ کر کے نہ تو مجھ سے ذکر ہوگا اور نہ یہ تہجد ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا آپ سے کون شرط لگا رہا ہے کہ تم یہاں رہ کر کے تہجد پڑھنا اور ذکر کرنا؟ آپ جب آپ کا دل چاہے اٹھیے گا، آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کہا چلے ٹھیک ہے، رک گئے۔ رات کو جب لیٹنے کا نمبر آیا تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھائی آج کل ایسا تو تھا نہیں، جیسے اے سی لگے ہوئے ہیں کمروں کے اندر، سب اپنا اپنا کمرہ بند کر کے الگ لیٹتے ہیں، اماں ابا اپنا کمرہ بند کر کے الگ لیٹیں گے، لگا کر کے اے سی چلا کر، بہو اور بیٹا وہ الگ لیٹیں گے، بچے اپنا الگ کمرے کے اندر اے سی چلا کر کے لیٹیں گے، دوسرے کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہاں یہ ابا کا کمرہ ہے، یہ بیٹے کا کمرہ ہے، یہ بچوں کا کمرہ ہے، سب سے کمرے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو چارپائیاں صحن کے اندر لگائی جاتی تھی، تو خانقاہ میں صحن کے اندر چارپائیاں لگا دی گئی، بچھا دی گئی۔ حاجی صاحب نے خادم سے کہا کہ دیکھو مولانا رشید احمد کی جو چارپائی ہے وہ ہماری چارپائی کے قریب میں بچھانا، بس اور کچھ نہیں۔ اب وہ خادم نے چارپائی بچھا دی تھی حضرت گنگوہی کی حاجی صاحب کے برابر میں۔ صبح تہجد کا جب وقت ہوا سارے خانقاہ کے لوگ اٹھے، کوئی اپنا ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ تو حضرت گنگوہی کی آنکھ کھلی، بھائی کیا ہو رہا، کہاں سے آواز آ رہی؟ تو دیکھا کوئی اپنا لوگ لگے ہوئے ہیں ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں۔ کہا کہ میں نے تو اٹھنا نہیں ہے بھائی، میں تو سوتا ہوں، کرمٹ لی اور اپنا منہ ڈھانپ کر کے لیٹ گئے۔ اب وہ ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں آنکھ لگنے والی، پھر ادھر کرمٹ لی ادھر کرمٹ لی، اور چاہ رہا ہے تو بہت کسی طریقے سے نیند آ جائے اور میں سو جاؤں، لیکن وہ نیند آنے والی نہیں تھی، نیند تو اچاٹ ہو گئی۔ کہا کہ چلو بھائی آج چلو خانقاہ میں ہی جب ہیں تو پڑھ لیتے تہجد، کیا پریشانی ہے، آج یہاں ہیں اپنا گھر جا کر نہیں پڑھیں گے۔ اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد اپنا تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنا اللہ اللہ جیسا بھی ہوتا ذکر اپنا کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت گنگوہی کی حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میاں رشید رات میں اس جگہ پر بیٹھے ہوا کون ذکر کر رہا تھا؟ تو
حضرت مولانا رشید احمد صاحب بولے کہ حضرت وہاں تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں ذکر کر رہا تھا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ میاں رشید، جب ذکر کرنا ہی تھا تو اس کو سیکھ بھی لیے ہوتے. جب ذکر کرنا ہی تھا تو اس کو سیکھ بھی لیے ہوتے. تو کہا حضرت کیسے کرا جاتا ہے سکھا دیجیے. حضرت نے فرمایا لاؤ ہاتھ، اور حضرت نے اٹھا کر اسی وقت حضرت گنگوئی کو بیعت فرما لیا. اور بیعت کرنے کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو ذکر کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے آئندہ سے ذکر کرنا. بس یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس کو کہا جاتا ہے بیعت کرنا، یہ بہت مذہب کی چیز ہے میرے سے. اور آج تو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے اس کو، پہلے تو یہ مشکل تھا. آج تو کتنے آلات ہیں. ابھی پیچھے جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور کرونا چل رہا تھا، وہ تھا نا کیا تھا وہ پلس کیا کرتے تھے انگلی کے اندر لگا کر کے، تو وہ سب ٹیمپریچر وہیں بتا دیا کرتے تھے کہ کیا کرنٹ آ رہا، کیا پلس چل رہی ہے. اور یہ آلات تو ہیں ہی، اور شوگر ٹیسٹ کرنے کی مشینیں ہیں، فلاں فلاں چیز کی ٹیسٹ کرنے کی مشینیں. جب یہ لگتی ہے جس سے تو وہ کنڈیشن بتا دیتی ہے، اس کی حالت منتقل ہو جاتی ہے مشین کے اندر. ایسے ہی جب ایک گناہ گار بندہ، اللہ کا نافرمان عاصی بندہ کسی اللہ والے کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ جب دیکھتا ہے تو اس اللہ والے کے جو اندر کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. بس وہاں وہ منتقل ہو کر کے چنگاری لگ جاتی ہے اللہ کی محبت کی، اور بس پھر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. تو وہ جو کہ بیعت ہو گئے تھے تو دل میں تڑپ پیدا ہو گئی. کہا کہ حضرت جب آپ نے ذکر کا طریقہ بتا دیا ہے تو میری ایک درخواست ہے آپ سے. حاجی صاحب بولے کیا بتائیے. کہ میں کچھ دن خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں. یہ وہی گنگوئی ہے حضرت گنگوئی جو ابھی چاندی کے قید لگا رہے تھے اور شرط لگا رہے تھے. اب فرما رہے ہیں کہ حضرت میں کچھ دن خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. حضرت نے فرمایا بہت خوب، بہت خوش آمدید، آپ تشریف لائیں، رکھیں رہیں جتنا دن. یہ تو آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے دروازہ. بس حضرت گنگوئی نے گنگو کے اندر اطلاع کرا دی کہ بھائی میرا سبق ابھی فی الحال فلاں عالم صاحب پڑھا دیا کریں تاکہ طلبہ کا نقصان نہ ہو، اور میں یہاں کچھ دن خانقاہ کے اندر رہوں گا. اور پھر حضرت 1 مہینہ وہاں رک کر کے گئے. 1 مہینہ تقریباً، بعد میں لکھا 40 دن حضرت وہاں پر رکے. اور 40 دن کے اندر وہاں رہ کر تہجد کی بھی پابندی ہوئی اور ذکر کی بھی پابندی ہوئی. اور پھر جو ذکر و تہجد شروع ہوا تھا پھر پوری زندگی کا بنا بنی. یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کسی نیک صحبت کا اثر، کسی اللہ والے کے پاس میں جانے کا فائدہ کہ آدمی کی لمحوں کے اندر، منٹوں کے اندر کایا پلٹ جاتا ہے. تو ہمیں بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے علاقے کے اندر ڈھونڈے کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے اور صاحب نسبت بزرگ مل جائے تو اس کی صحبت میں جائیں، بیٹھیں، اس کی قدر کریں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایسے ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں کسی صاحب نسبت بزرگ کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.